بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کن لوگوں کو ملتا ہے، اور جو بندہ اسم اعظم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کتنی تعداد میں اسم اعظم کا ورد کرنا چاہیے، اور جو بندہ اسم اعظم کا راز پا لیتا ہے اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو وہ پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ملتا ہے وہ اس کا خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ ملنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گونا گوں فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے۔ وہ اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کر کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان و معبودیت، شان رحمانیت، شان قبویت، شان شمودیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدیت اور شان لطافت کا اظہار ہوتا ہو وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یہ ایسی آیت ہے جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو، وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک شان اور یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذوالجلال والاکرام یا لطیف ہو یا چند دیگر کلمات ہیں جو اسم اعظم، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا اسم اعظم کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا اللہ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ کلمہ توحید کو اکثر اہل علم حضرات نے اسم اعظم کہا ہے، کیونکہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت ہے، اس لیے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ہے اور باقی ہر چیز کی نفی ہے، اس لیے اسے نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ ذکر بہت محبوب ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اس کلمے کا پرچار کیا۔ احادیث میں بھی کلمہ توحید کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے،
جس کی بنا پر اسے اسم اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، اس کے ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے۔ ساری کائنات کا وزن ایک طرف ہو اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ایمان تازہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ حکم ہوتا ہے، اے عرش ساکن ہو جا۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ اس کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے، میں نے بخش دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بعد نماز طلوع آفتاب تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی وضو کرتے وقت یہی کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا۔ ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ الفاظ سنے تو عرض کی، کیا میں اس کی لوگوں کو خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسی بات پر اکتفا کر لیں گے اور عمل میں سستی کرنے لگ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے علم کو چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے کہا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی برائیوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ہر ایک دفتر پر حد نظر تک وسیع ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا جائے گا جس پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ پس یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اس شخص کو بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سبحان اللہ مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اور اللہ اکبر کا اجر آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کرتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ بندہ اسلام لایا اور خود کو سپرد کر دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا تسبیح، تحمید، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر کہنا مجھے خطہ زمین کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے کہا، خداوند مجھے ان کلمات کی تعلیم فرما جن سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام میری وحدانیت کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کہو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سب ہی کہتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص چیز بتا دیجیے۔ رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور جو ان کے آباد کرنے والے ہیں یعنی بسنے والے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا رکھا جائے تو یہ پہلا پلڑا دوسرے پلڑے کے آباد کاروں سے بھاری ہوگا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، مگر جب کوئی اللہ کو پکارے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ ایک اور قول آپ ہی کا قول ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح لینا چاہیے کہ جب ان کی زبان سے لفظ اللہ نکلے تو ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت طاری ہونی چاہیے اور اس کی عظمت کا اقرار دل و جان سے ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آپ کا قول ہے کہ میرے نزدیک اسم اعظم لفظ اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی لفظ مخصوص ہے، اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن میں لکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا خاص نام اللہ ہے اور بلا شبہ یہی لفظ اسم اعظم ہے، کیونکہ تمام اچھی صفات اس نام میں مضمر ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ اسم نہایت مبارک و مقدس و محبوب ہے اور دنیا کا یہ عظیم و شان کارخانہ اسی اسم پاک کی بدولت قائم و دائم ہے۔ جب تک اس نام کے لینے والے ہوں گے اس وقت تک یہ کارخانہ آباد رہے گا، اور جس وقت اس نام کا لینے والا کوئی نہ رہے گا اس وقت یہ کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ علامہ عزیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جامع صغیر کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ بے شک اسم اعظم لفظ اللہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، کیونکہ یہ نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور نام صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی قول یہی ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ دیکھتے نہیں کہ رحمان رحمت سے مشتق ہے اور رب کا لفظ ربوبیت سے ہے اور اللہ کا لفظ کسی سے مشتق نہیں، اس لیے اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ حضرت ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے، کیونکہ تمام اسما اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ لفظ اللہ کے ذکر کا اسم اللہ ذات یعنی لفظ اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں، وہ آپ لوگوں سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے لفظ اللہ کا وظیفہ لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس اسم کو پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ جس کو جو کچھ ملا اللہ کے نام کی بدولت ملا۔ لہذا جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھے اور کم از کم 7 سال تک پڑھے۔ اگر گن کر نہ پڑھ سکتا ہو تو 1 گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے اور 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد، 1 گھنٹہ شام کی نماز کے بعد اور 1 گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد سانس کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ باطن کھل جائے گا اور روحانیت حاصل ہوگی اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص صاحب کشف بننے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو صاحب کشف بننے کا وظیفہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ صاحب کشف بننے کے لیے بھی بہت ہی مؤثر ہے، لہذا جو شخص صاحب کشف بننا چاہے وہ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹے شام کے بعد تصور کے ساتھ اس اسم کو کھلا پڑھے۔ اگر ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑھے تو زیادہ مناسب ہے، اور جب تصور قائم ہو جائے تو دل میں پڑھے اور دل پر ضرب لگائے۔ انشاءاللہ 3 سال تک اسی طرح پڑھنے سے صاحب کشف بن جائے گا اور اس پر باطن کے اسرار و رموز عیاں ہوں گے۔ اور جو کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اس کا قلب و باطن برے خیالات اور شیطانی تصورات سے پاک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ اور جو کوئی روزانہ باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر 4 زانو ہو کر 5000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرے تو انشاءاللہ تعالی
اس کا باطن برے خیالات سے پاک ہو جائے گا اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کی عبادت میں اسے حلاوت اور سرور محسوس ہوگا۔ اگر کوئی شخص عشق الہی کا حصول چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگے تو اس کا دل دنیا سے متفر ہو جائے گا، یاد الہی کی طرف خوب مائل ہوگا۔ نماز اور نوافل پڑھنے کو دل بہت ہی چاہے گا، یعنی اس اسم کو پڑھنے سے دل اللہ کی عبادت میں خوب لگتا ہے، جس سے اللہ کا عشق حاصل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی محبت اور عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی خاطر جینے لگتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کم ہو جائے گی۔ بہرکیف جو خلوص دل سے اس کا نام لینے لگتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی فیوض و برکات کا حصول چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ جو شخص اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتا رہے، یعنی جب یاد آیا اسی وقت اللہ کے لفظ کا ذکر شروع کر دیا تو اسے دنیاوی لحاظ سے بے پناہ فیوض و برکات حاصل ہوں گے۔ اگر 1000 مرتبہ گن کر بعد نماز فجر اور 1000 مرتبہ نماز عشاء پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، بشرط یہ ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اگر کوئی کام رک گیا ہو تو اس اسم کو 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی دلی خواہش یا حاجات درپیش ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ غرض یہ ایک لفظ اللہ پڑھنے سے دنیا کے ہر کام میں برکت پیدا ہوگی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اگر کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو اور مشکل کسی بھی طرح آسان نہ ہوتی ہو تو چاہیے کہ نماز جمعہ سے قبل باوضو حالت میں پاکیزہ کپڑے پہن کر ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے اور 200 مرتبہ اللہ کہے، جو بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گی۔ رکے ہوئے کام نہ ہونا، اگر کوئی کام رک گیا ہو تو اس اسم کو 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی دلی خواہش یا حاجات درپیش ہو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ لفظ اللہ پڑھنے سے دنیا کے ہر کام میں برکت پیدا ہوگی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو تو اس کے لیے جو شخص یہ چاہے کہ بارگاہ رب العزت میں اس کی ہر جائز دعا قبول ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ 1000 مرتبہ گن کر بعد نماز فجر اور 1000 مرتبہ نماز عشاء پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ مستجاب الدعوت بن جائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، بشرط یہ کہ ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اس کے لیے ہے اضافہ رزق کے لیے اس عزم کا چلہ اس طرح کریں کہ جمعرات کے روز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہاب و یا رزاق کو پڑھیں، اس کے بعد 4000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، اس کے بعد یا وہاب و یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 40 دن تک اسے پڑھیں، انشاءاللہ اسم اللہ کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی جھگڑے میں ناحق پھنس گیا ہو اور اس کے خلاف مقدمہ بن گیا ہو تو پیشی کے وقت اسم کو کثرت سے پڑھیں اور دل میں اللہ کا تصور لائیں اور اس کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ تیری ذات باقی رہے گی اور تیرے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، انشاءاللہ مقدمہ پڑھنے والے کے حق میں ہوگا۔ اگر کوئی باوضو حالت میں نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ اسم اعظم اللہ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو دن رات میں 3 مرتبہ نہایت ادب سے لکھے اور دیکھے، دل میں یہ خیال کرے کہ یہ اسم اعظم میرے دل پر لکھا ہوا ہے، پھر آنکھیں بند کر کے کم از کم 10 منٹ تک تصور جمائے رکھے تو اسے سکون قلبی نصیب ہوگا اور اسے بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ ہر بیماری میں شفا حاصل کرنے کا غرض سے چاہیے کہ جمعے کے دن نماز عصر کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ مغرب کی اذان تک اللہ کا ورد کرنے سے بفضل باری و تعالی موت کے علاوہ ہر تکلیف و بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ جچگی میں آسانی کے لیے جچہ کے لیے بھی اس اسم پاک میں بے شمار صفاتی اثرات ہیں۔
کسی بھی میٹھی چیز پر 121 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر دم کریں اور حاملہ کو ہر روز کھلاتے رہیں۔ اس سے زچگی کا مرحلہ انتہائی آسانی سے طے پایا ہے اور تکلیف میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک اور قول ہے کہ اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت درد معمول سے زیادہ ہو رہا ہو تو اسے 66 مرتبہ یا 126 مرتبہ پانی، دودھ یا کسی اور کھانے کی چیز پر پھونک مار کر کھلائیں تو درد سے نجات مل جاتی ہے اور بچہ بھی آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی حاملہ عورت کو ہر روز 126 مرتبہ یا اللہ پانی پر دم کر آخری مہینوں میں پلایا جائے تو جچہ ہر طرح کی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہے گی اور بچہ بھی خوبصورت اور باکردار پیدا ہوگا۔ کلمہ طیبہ ہر راز کی کنجی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہوں تو ان کے لیے اس کا ورد عہد ضروری ہے اور انہیں ہر صورت نفی اسبات کے اس ذکر سے گزرنا پڑے گا۔ لہذا ہر اللہ کے دوست کو ہر صورت میں اس کا ورد کرنا پڑا، بلکہ یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے سالک اپنے منازل عبور کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حضور توبہ قبول ہونے کے بعد بھی طالب کو یہ ذکر شروع کرنا چاہیے۔ صبح تہجد یا فجر کے بعد 5000 مرتبہ پڑھے اور ایسے ہی مغرب یا عشاء کے بعد 6000 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس پابند گنتی کے علاوہ دن کے وقت چلتے پھرتے کام کرتے بھی یہی ورد زبان پر جاری رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے روحانی رہنما سے دعا کرواتا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد طالب محسوس کرے گا کہ ورد اس کے دل پر نور کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ پھر دن بدن وہ اپنے دل کو ایک بلب کی مانند روشن ہوتا ہوا محسوس کرے گا۔ اگر پڑھتے پڑھتے ایسا نہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی دل میں اللہ کا شکوہ لانا چاہیے، بلکہ پڑھتا جاری رہنا چاہیے اور 3 سال تک اسے جاری رکھے اور ناگاہ نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ کو جو پکارتا ہے سو وہ پاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اس کا باطن ضرور کھل جائے گا اور اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا، بشرطیہ ایک رزق حلال، خلوص نیت اور اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو مشاہدات کا آغاز ہو جائے گا۔ اسرار باطنی جب شروع ہو جائیں تو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے تک اس کلمے کا ذکر جاری رکھے۔ پھر آہستہ آہستہ روحانی طور پر اس کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا جانا شروع ہو جائے گا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد دائم الحضوری کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ سے عالم بالا کی طرف پرواز شروع ہو جائے گی۔ اعتکاف میں کلمہ طیبہ کا ورد نہایت ہی اکثیر ہے۔ جو شخص راہ حق کا متلاسی ہو اور معرفت کے حصول کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ اعتکاف میں 2,50,000 مرتبہ کی گنتی پوری کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا باطنی رہنمائی ہونا شروع ہو جائے گی، بشرط یہ کہ نیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ تو معزز سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کلمہ توحید اور لفظ اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔